بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 16 جون سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج میں اپنے ویورز کے لیے ایک اور خبر لے کے آیا ہوں، اور خبر ہے تسلسل، کیونکہ اس وقت ایک ٹاپک ہم نے پکڑا ہوا ہے اور چونکہ اس میں ڈے بائی ڈے ڈیولپنگ سٹوری ہے اور چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور جو کچھ ہم آپ کو گوش گزار کرتے ہیں بالعموم اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اپنے سفارتی چینلز کے ذریعے سفارتی سورسز جو ہیں وہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ قبل از وقت خبر ہمیں مل جائے، تو اس کے بعد پھر وہ چیزیں میڈیا میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اس وقت جو اس ریجن میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، چائنا، انڈیا، نیپال، اور اب اس میں کود پڑا ہے امریکہ۔ آپ کو پچھلی سے پچھلی ویڈیو آپ دیکھیں گے جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ رشیا فرسٹ ٹائم سامنے آیا ہے، اور اس کے انتہائی اہم عہدیدار نے یہ متنبہ کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کی منصوبہ بندی پلاننگ کر رہا ہے، اور اس کے تیور جو ہیں وہ خطرناک ہیں، اور اس میں رشیا کیا کرے گا اس کا تعین اس روس کے اہم پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا، اور یہ تھا کہ جناب یہ پوری کی پوری جو ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں۔ نیپال اور انڈیا کا تنازع، چائنا اور انڈیا کا تنازع، پھر یہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں، اور اب آ گیا ہے امریکہ سرکار۔ اور ظاہر ہے ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ وہ تنہا چائنا کے ساتھ پنگا لیتا، لیکن چائنا کا جو ریئیکشن تھا وہ بالکل غیر متوقع طور پہ تھا، اس لیے اب وہ پھنس گئے ہیں۔ خیر، اب صورتحال یہ ہے کہ مزید کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور جو رشیا نے خبردار کیا تھا کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان کوئی بڑی لڑائی ہو سکتی ہے اور کشیدگی بڑھ رہی ہے، اب اس کی مزید چیزیں ملنا شروع ہو گئی ہیں، مزید خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ اب سمندری حدود میں بحری بیڑے امریکہ اتار رہا ہے، اور یہ دو طرح کی دو سورسز سے یہ کنفرمیشن ہے۔ ایک ڈپلومیٹ میں ایک چھپا ہے آرٹیکل، اور اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ چائنا یو ایس ملٹری کنفرنٹیشن ان دا ساؤتھ چائنا سی، فیکٹ اینڈ فکشن، اس نام سے چھپا ہے۔ خبر یہ ہے جناب، ایک خبر ایک جگہ، دوسری خبر دوسری جگہ، ایک میں نے ڈپلومیٹ کی بتا دی، ایک اور خبر ہے۔ اب ان دونوں کو اگر آپ ملائیں گے تو ظاہر ہے، اور پھر آپ ذرا دیکھ لیجئے گا رشین عہدیدار کا انٹرویو جو ہم نے آپ کو پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، جس میں انہوں نے خبردار کیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ غیر معمولی اقدام کے تحت امریکہ چین کے قریب 3 اپنے طیارہ بردار بحری جہازوں کو چین کے قریب پانیوں پر بھیج رہا ہے، یہ ہے خبر، اور کشیدگی آلریڈی بڑھ رہی ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ خبریں دینے کا مقصد کیا ہے۔ خبریں دینے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا کو انڈر پریشر کیا جائے، اس کو ذرا بتایا جائے کہ جناب امریکہ کی بالادستی ہے اور یہ رہے گی، اس لیے وہ اب اس طرح کے پہلے تو کووڈ-19 میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھریٹس کرتا رہا، مذاق اڑاتا رہا، اور کوشش کرتا رہا کہ یورپی یونین اس کے ساتھ مل جائے، برطانیہ مل جائے، اور چائنا کو گھیرا جائے کرونا وائرس کے پس منظر میں، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ نہ یورپی یونین نے ساتھ دیا، یورپ کے اہم ترین ملک جو ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا، جرمن نے انکار کر دیا، فرانس نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد برطانیہ بھی ان کا ہم خیال نہیں نکلا۔ اس لیے پھر امریکہ نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ
وہ بھی ایک دباؤ تھا کہ ہم چائنا کی جو لیبارٹریز ہیں اس کو عالمی معائنے کے لیے، تحقیقات کے لیے کھولا جائے، کیونکہ کرونا وہاں پہ بنایا گیا، مین میڈ کہا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں تو وہاں پہ کامیابی نہیں ہوئی، تو اب ادھر آ گیا ہے انڈیا، اس کا بچہ جمہوریہ، وہ مار کھا چکا ہے چائنا سے۔ چائنا کو کھل کر یا آن دا ریکارڈ کوئی بات نہیں کی گئی۔ بیک گراؤنڈ میں اب اگلی بات کر رہا ہوں کہ بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں رہ کے، پس پردہ آف دا ریکارڈ چائنا سے یہ کہا گیا، امریکہ کی طرف سے بظاہر کہا گیا کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، اور آف دا ریکارڈ غیر سفارتی ذریعے سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ ذرا ہتھولا رکھیں انڈیا کے ساتھ، لیکن چائنا نے اسٹریٹ اوے انکار کر دیا۔ وہ ساری چیزیں جو انکار ہوئیں، ادھر مودی صاحب چلے گئے ہیں مراقبے میں، چھپ گئے ہیں، تو اب دوسرے طریقے سے آئے ہیں۔ پومپیو نے، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ پومپیو نے چائنا کا وزٹ کرنا ہے، ڈیٹس فائنل نہیں ہو رہی، پومپیو چاہ رہے ہیں کہ وہ خود چائنا پہنچیں، لیڈرشپ سے ملیں اور کوئی منت ترلا پروگرام کریں، لیکن وہ بات ابھی بن نہیں رہی۔ اس سے پہلے رشیا اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکا ہے، اب اس تناظر میں اس کو بھی دیکھ لیں۔ اچھا جی، اب چین کے پاس، چین کوئی مہاتڑ ملک ہے؟ ایسا نہیں ہے، اور چین کے پاس جی اینٹی شپ بیلسٹک میزائل جیسے مہلک ترین ہتھیار موجود ہیں، جن کو کہا جاتا ہے DF-26 اور DF-21D، یہ ان کے نام ہیں، یہ ان کے پاس موجود ہیں۔ اور یہ خبر جو ہے یہ امریکن میڈیا کی طرف سے آئی ہے، اور انہی کی طرف سے یہ خبر ریلیز کی گئی ہے۔ اگین وہی بات ہے کہ اس کا مقصد ہے چائنا کو پریشر میں لا کے کچھ بات منوانا، لیکن کیا چائنا یہ بات مان لے گا؟ اس کا بھی جواب ہم چائنیز کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، یہ 3 امریکی طیارہ بردار جہاز کون کون سے ہیں جی؟ ان میں USS تھیوڈور روزویلٹ، رونالڈ ریگن، یہ جہاز ہیں جناب، 3 عدد، جو کہ بحر الکاہل کے پانیوں پر گشت کر رہے ہیں، اور وہ اب چائنا کو تنگ کریں گے۔ ظاہر ہے ساری جو تجارت ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے، اور چائنا کے بھی بحری بیڑے جو ہیں بڑے بڑے تگڑے، وہ بھی سمندر میں موجود ہیں۔ اور کیا چائنا اس سے مرغوب ہو جائے گا؟ کیا ماضی میں اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو چائنا نے امریکی جہازوں، امریکی بحری بیڑوں کے ساتھ، امریکی بحری جہازوں کے ساتھ، جنگی جہازوں کے ساتھ کیا کیا، اس کا بھی ایک ذکر موجود ہے۔ اور وہ یہ ہے جناب کہ اچھا جی، اس رپورٹ میں ایک اور بات کہی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ کیونکہ کرونا کی وجہ سے اور ہانگ کانگ کے بارے میں جو چین نے قانون سازی کی ہے، اور چین براہ راست اب اپنی سیکورٹی فورسز کے ذریعے ہانگ کانگ کو کنٹرول کر سکے گا، وہاں پہ اپنی فورسز استعمال کر سکے گا، اس سے چونکہ چائنا، امریکہ ناراض ہے، اس لیے یہ کام کیا گیا ہے۔ اب ایک اور چیز میں بتا دوں کہ ابھی ایک جہاز تو جو بحری بیڑا تھا وہاں پہ کرونا پھیل گیا تھا، تو اس کو وہاں سے نکالنا پڑا تھا، اور وہ جہاز کا کیپٹن جو ہے اس کو بھی ڈسمس کر دیا گیا تھا امریکن گورنمنٹ نے، کیونکہ انہوں نے واشنگٹن کی، پینٹاگون کی ہدایات کے برعکس جہاز کو لنگر انداز کر دیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ میں نے اپنے جوانوں کو بچانا ہے، پہلی ترجیح یہ ہے۔ جنگیں اس وقت کوئی ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں کہ ہم اپنا بحری بیڑا جو ہے وہ لنگر انداز نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس جرم میں ان کو فارغ کر دیا تھا۔ اب ایک ہے گلوبل ٹائمز کی سٹوری، اس میں چائنا کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، اور مسٹر لی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس طرح کی امریکہ کی طرف سے جو کچھ حرکتیں کی جا رہی ہیں، اور اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جناب امریکی بالادستی قائم کی جائے علاقے میں، خطے میں اور سمندر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور جو چائنا کی اپنی مکمل تیاریاں موجود ہیں امریکہ کو، امریکی بحری بیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو چیلنج کرنے کے لیے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی
مستقبل میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو وارن کرتے ہیں، اور ماضی کی انہوں نے ایک مثال دی اور انہوں نے بتایا کہ پیپلز لبریشن آرمی نے بحری اور فضائی افواج نے، یعنی کہ یعنی کہ چائنیز فوج نے، بحری فوج نے بھی اور دوسری فوج نے بھی، بحری اور فضائی فوج یعنی چائنا کی فضائیہ نے اور چائنا کی نیول نے، انہوں نے کہا کہ متعدد بار امریکی بحری بیڑوں کو، امریکی جنگی جہازوں کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ چائنا نے اپنے علاقوں سے اس کو نکالا بھی ہے اور بے دخل بھی کیا ہے، اور اس لیے چائنا جو ہے وہ مکمل صلاحیت رکھتا ہے اپنی فضائی حدود کی پاسداری کی بھی اور بحری حدود کی بھی پاسداری کی بھی، وہ مکمل طور پہ اپنی علاقائی جغرافیائی سلامتی کو تحفظ کرنا جانتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر امریکہ تشریف لاتا ہے، امریکی جنگی جہاز، بحری جہاز آتے ہیں تو جناب اس کے لیے ہم ریڈی ملیں گے، آپ کو تیار ملیں گے۔ اچھا، یہ تو میں نے گلوبل ٹائمز کی سٹوری بتا دی اور امریکن نیوز ایجنسی کی بتا دی، اور اس میں سے اب یہ میڈیا کے ذریعے کنوے کیا جا رہا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ڈپلومیٹ کی ایک آرٹیکل جو میں نے بتایا وہ واضح طور پہ یہ ہے کہ جنوبی چین کے سمندر میں چین جو ہے وہ چین امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ نظر آ رہی ہے جنوبی چین کے سمندر میں، اور جنوبی چین کے پانیوں میں جناب یہ مقابلہ کس قدر سخت ہوگا، جبکہ ہر روز امریکہ اور چین کے درمیان سمندری تنازع کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ تو امریکہ کے درمیان یہ تنازع کیا لڑائی میں بدل سکتا ہے، یہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے، لیکن اس میں یہ ذرا تھوڑا سا یہ جو آرٹیکل ہے یہ بتا رہا ہے کہ جناب اس میں امریکہ کی سپرمیسی موجود ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اپریل سے مئی کے آغاز تک امریکی بحریہ نے چین کے اقدامات کو محدود کرنے کے لیے یہ سارے جنگی تیاریاں اور جنگی جہاز روانہ کیے ہوئے ہیں، اور چین کی بحریہ کے پاس اس وقت اتنی جنگی صلاحیت موجود ہے جس کی وجہ سے چائنا جو ہے وہ امریکہ کو اب مشکل ہدف نہیں سمجھتا، اور یہی بات اب آپ یہ پورا سین میرا خیال ہے سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک خبر، دوسری خبر، تیسری خبر، ایک تجزیہ، دوسرا، تیسرا، یہ سارے ایک ہی تصویر پیش کر رہے ہیں، اور اس میں چینی نیوی کے افسر نے بھی پھر اس کا جواب بھی دے دیا ہے، اور انہوں نے ایک اور بات کی ہے، یہ بھی انکشاف ہوا ہے فرسٹ ٹائم، کہ انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں اس وقت جو چائنا اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے، بہت ساری چیزیں میڈیا میں آ ہی نہیں رہیں۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ یہ پچھلے اپریل مئی میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب امریکی جنگی جہاز چینی طیارہ بردار جہاز کے صرف 100 میٹر کے فاصلے پہ آ گیا تھا، اور بڑا تصادم جو ہے، بڑی لڑائی، بڑا فوجی ٹکراؤ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی تک دونوں ملک جو ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ ابھی تک جنگ نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے اپنے سے کمزور ملکوں کو ذرا ڈرا دھمکا کر مطالبات اپنے منوا لینا، وہ یہ اسٹریٹجی ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے 9/11 کے بعد پرویز مشرف صاحب کو جب کال آئی اور ان سے کہا گیا کہ جناب آپ فیصلہ کریں، آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کو پتھروں کے زمانے تک پہنچا دیں گے۔ تو اس طرح کا کمزور ملکوں کو بھی تھریٹ کرنا، اور چائنا کو چونکہ وہ ایک زوم میں مبتلا ہے امریکہ کہ سپر پاور ہے، تو اس لیے جناب یہ ساری صورتحال ہے، اور اب آپ ساری چیزوں کو اگر ملا کے دیکھیں تو ایک تصویر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر میں اگین کہوں گا کہ نہ تو چائنا اتنا سادہ ہے کہ اس کو نہیں پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور چائنا نے اس وقت آ کے انڈیا پہ چڑھائی کیوں کی، اور چائنا نے اس وقت آ کے تبت تک نیپال کو سپورٹ کیوں کیا۔ ادھر اب اس ریجن میں ایک
ایک ریجنل پاور کے طور پہ نمبر 1 کے طور پہ وہ چائنا اپنا لوہا منوا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہاں کے اور انڈیا جو ہے وہ اس وقت امریکہ کا بچہ جمہورہ ہے، اور انڈیا کے ہاتھوں سارے ہمسائے تنگ ہیں، اور چائنا کے ہاتھوں کوئی ہمسایہ تنگ نہیں ہے سوائے انڈیا کے۔ اور اس لیے جناب یہ ساری چیزیں اب آنے والے دنوں میں مزید سمجھ آ جائیں گی۔ تو یہ تھی اب تک کی ویڈیو، اور انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جناب۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔